پاناما کے بعد دبئی لیکس کا ہنگامہ، 17,000 پاکستانی دبئی میں 11 ارب ڈالر کی جائیدادوں کے مالک نکلے۔ تفصیلات سامنے آنے پر سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچ گیا۔ اتنی مہنگی جائیدادیں کیسے بنائی گئیں؟ سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی سامنے آ گیا۔ ناظرین، دبئی ایک ایسا ملک ہے جو نہ صرف لاکھوں کاروباری افراد کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے بلکہ سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ اگرچہ بیرون ملک جائیداد کا مالک ہونا کوئی جرم نہیں، لیکن جائیدادوں کی قانونی حیثیت کا تعین کرنا متعلقہ ملک کے ٹیکس حکام کا کام ہے۔ دبئی میں غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالرز کی جائیدادوں کا انکشاف ہوا ہے، جس میں پاکستانیوں کی بھی 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں شامل ہیں، جبکہ برطانوی شہریوں کی دبئی میں خریدی گئی جائیدادوں کی مالیت 10 ارب ڈالر ہے۔ پراپرٹی لیکس میں دنیا کی کئی سیاسی شخصیات، حکومتی اہلکاروں اور ریٹائرڈ سرکاری افسروں کے نام شامل ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں واقع ایک غیر منافع بخش تنظیم سینٹر فار ایڈوانس ڈیفنس اسٹڈیز نے اعداد و شمار حاصل کر لیے ہیں۔ دی نیوز اور ڈان پاکستان سے اس منصوبے میں شراکت دار تھے۔ کئی سزا یافتہ مجرموں، مفرور ملزمان اور سیاسی شخصیات کو بے نقاب کیا گیا۔ ایسے لوگوں کے نام بھی دبئی لیکس میں شامل ہیں جو کہ مبینہ طور پر منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ عالمی سطح پر پابندیوں کا شکار افراد اور جرائم پیشہ لوگ بھی دبئی میں مہنگی جائیدادوں کے مالک نکلے ہیں۔ یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ دبئی میں جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر ہے۔ جائیدادوں کے مالکان میں پاکستانیوں کے بعد برطانوی اور سعودی شہری ہیں۔ پاکستان پر کئی سال حکومت کرنے والے شریف خاندان اور زرداری خاندان کے بچوں کے نام بھی دبئی لیکس میں سامنے آئے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کے 3 بچے، جبکہ نواز شریف کے بیٹے حسین نواز شریف، شرجیل میمن اور ان کے گھر والوں کے نام بھی اس لسٹ میں شامل ہیں۔ سینیٹر فیصل وابڈا، فراگوگی، وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ بھی دبئی میں جائیداد کی مالک ہے۔ محسن نقوی کی اہلیہ عریبین رینچرز میں 5 بیڈ روم ولا کی مالک ہے۔ محسن نقوی نے رواں برس مارچ میں سینٹ الیکشن کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس فہرست میں سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے 4 MNAs اور 6 MPA شامل ہیں۔ 9 مئی کے بعد پی ٹی آئی میں ایکٹیو ہونے والے شیر افضل مروت بھی دبئی میں پراپرٹی رکھتے ہیں۔ مرحوم جنرل پرویز مشرف، سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور 1 درجن سے زائد ریٹائرڈ جرنیل بھی دبئی میں جائیدادوں کے مالک ہیں۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے ملٹری سیکرٹری کے فرائض انجام دینے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شفاعت اللہ شاہ کا نام بھی دبئی ڈیٹا لیکس میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فہرست میں پولیس چیف، ایک سفیر اور ایک سائنسدان کا نام بھی شامل ہے۔ ان تمام افراد نے براہ راست یا اپنی اہلیہ اور بچوں کے ذریعے جائیداد کی ملکیت حاصل کی تھی۔ اومنی گروپ کے چیف فائنینشیل آفیسر اسلم مسعود اور ان کی اہلیہ کو بھی متعدد جائیدادوں کے لسٹڈ مالک کے طور پر دکھایا گیا۔ دبئی پراپرٹی لیکس میں نام آنے پر وضاحتیں آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ بلاول اور آصفہ بھٹو کے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے مطابق اہلیہ کا نام دبئی میں خریدی جائیداد میں باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہے اور دبئی میں جائیداد اہلیہ نے 2017 میں خریدی۔ ایک برس قبل جائیداد کو فروخت کر دیا گیا تھا۔ فروخت کردہ جائیداد کی رقم سے چند ہفتے قبل ایک اور پراپرٹی خریدی ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی رکن اسمبلی شیر افضل مروت نے اپنے رد عمل میں کہا کہ وہ دبئی میں اپارٹمنٹ کے مالک ہیں۔ دبئی میں پراپرٹی فیڈرل اور الیکشن کمیشن میں 6 سال سے ڈکلیئر ہے۔ دبئی لیکس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک اور نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے۔ صارفین نے دبئی میں جائیدادوں کے مالکان کو اپنے نشانے پر رکھتے ہوئے کہا کہ وہ ملک جہاں کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی پوری کرنا مشکل ہوتا ہے، وہاں ایک طبقہ بیرون ملک اتنی مہنگی جائیدادیں کیسے خرید سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے دبئی پراپرٹی لیکس میں پاکستانیوں کے نام آنے پر سپریم کورٹ سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چند ارب ڈالر کے لیے IMF کی ڈکٹیشن لیتے ہیں اور بدترین غلامی کرتے ہیں۔ پاکستان کے عوام مہنگائی، بدامنی کا شکار ہیں اور ہمارے حکمران اور اشرافیہ بیرون ملک جائیدادیں بنانے میں مصروف ہیں۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ تحقیقات کریں کہ آخر پاکستانیوں نے دبئی میں اتنی مہنگی جائیداد کیسے خریدی۔